سانحات کے جنم لینے کے بعد لواحقین اور ورثہ کو کروڑوں روپے دینے کے بجائے یہی کروڑوں روپے ایک ایسا نظام ڈیولپ کرنے میں خرچ کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ میک شور کیا جا سکے کہ اس قسم کے سانحات دوبارہ جنم نہیں لیں گے۔ جل گئے خواب اور ارمان تو کیا، چاٹ لی شعلوں نے گر جان تو کیا، جلنے والے جو تھے انسان تو کیا، چپ رہو آگ ہے ہو جاتا ہے، کوئلہ بن گئے گلنار بدن، آگ جھلسا گئی کتنوں کے چمن، پر نہیں اچھا شکایت کا چلن، چپ رہو آگ ہے ہو جاتا ہے۔ دیکھو سرکار کو کچھ مت کہنا، بے حسی اوڑھ کے سوتے رہنا، تم کو ہے اور بہت کچھ سہنا، چپ رہو آگ ہے ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک ایسے موقع پر جب گل پلازا میں لگنے والی آگ سے ہونے والی تباہی پر پورا پاکستان سوگوار ہے، پاکستان کیا بیرون ملک میں بسنے والا پاکستانی بھی اس افسوسناک واقعے پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک ایسے واقعے پر اور ایک ایسے موقع پر جب گل پلازا میں لگنے والی آگ سے 67 قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب سانحہ گل پلازا کا شکار سینکڑوں افراد کی زندگی بھر کی کمائی اور سالوں کی محنت خاک اور راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب اس سانحے کا شکار ہزاروں خاندانوں کا چولہا بجھ چکا ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب گل پلازا ایک ملبے کا ڈھیر اور ہزاروں افراد کے خوابوں اور ارمانوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں بعض سیاستدان اپنی حکومت کی نااہلی اور غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے انتہائی غیر ضروری اور عجیب و غریب قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اب ممبر قومی اسمبلی سیدہ شہلہ رضا صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہی سن لیجئے۔ محترمہ کہتی ہیں کہ آگ ہے، لگ جاتی ہے، ہو جاتا ہے نقصان۔ آگ جب لگتی ہے کیلیفورنیا میں تو وہاں کے جنگلات سے پھیلنے والی آگ ہزاروں گھروں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو نیوزی لینڈ میں 40 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ آگ ملک میں اور جگہوں پر بھی لگتی ہے۔ یہاں پر آگ لگی، اس حادثے نے سانحے کی شکل اختیار کر لی، لیکن اس آگ کے لگنے پر اتنا واویلا اور طوفان کیوں مچایا جا رہا ہے؟ حکومت وقت سے اتنے سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آگ ہے، لگ جاتی ہے، ہو جاتا ہے نقصان۔ لیکن دوستو، کیا ہی اچھا ہوتا کہ محترمہ شہلہ رضا صاحبہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتی کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ پر انہوں نے کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ کی مثالیں تو دے دیں، لیکن کیا کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ میں بھی شہر قائد کی طرح روزانہ کی بنیاد پر اسنیچنگ ہوتی ہے؟ کیا کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ میں بھی لاوارث کراچی کی طرح روزانہ کی بنیاد پر لٹیرے معصوم لوگوں کو معمولی سی مزاحمت پر موت کی نیند سلا دیتے ہیں؟ محترمہ اگر اس بات پر بھی روشنی ڈالتی تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ کیا کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ کا انفراسٹرکچر بھی اتنا تباہ ہے کہ شہر قائد کی طرح لوگ برساتی نالوں میں بہہ کر اور گٹر میں گر کر اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں؟ کیا کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ میں بھی شہر قائد کی طرح لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے مہینوں تک ذلیل و رسوا اور خوار ہوتے ہیں؟ دوستو، کیلیفورنیا کا جو حوالہ دیا محترمہ نے، اس پر تو پھر کبھی اور ڈسکشن کریں گے، لیکن نیوزی لینڈ میں قریبی زمانے میں آتش زدگی کا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ میں نے تو بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں مل سکا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہن محترمہ شہلہ رضا صاحبہ سوئٹزرلینڈ میں اس کی ریزورٹ میں ہونے پیش آنے والے آتش زدگی کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، جہاں 40 لوگوں کی اموات ہوئی اور 120 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر محترمہ کو اس واقعے کا پورا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی گفتگو میں اس کا حوالہ نہیں دیتی۔
اس کی کئی وجوہات ہیں، میں صرف ایک وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، 1 جنوری 2026 کو سوئٹزرلینڈ میں اسکی ریزورٹ میں آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں 40 لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور 120 کے قریب لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اور 10 جنوری 2026 کو BBC اپنی ایک رپورٹ جاری کرتا ہے جس کے ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ in the first hours after fire, many along with their shock and grief felt a certain quiet pride that the emergency services responded so quickly. Firefighters, ambulances crews and even helicopters were at the scene within minutes. دوستو، BBC کی رپورٹ میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے کے بعد لوگ صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے، لیکن ایک بات پر بہت مطمئن اور پرائڈ فیل کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ ان کی ایمرجنسی سروسز نے بہت کوئک رسپونڈ کیا تھا۔ فائر فائٹرز، ایمبولینسز کا عملہ اور ایون ہیلی کاپٹرز بھی ودن منٹس موقع پر موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں، اس لیے کہ 120 زخمیوں میں 83 وہ لوگ تھے جو شدید زخمی تھے۔ جبکہ دوسری طرف گل پلازا کا واقعہ دیکھا جائے تو رونا ہی اس بات کا ہے کہ فوری، مؤثر اور بروقت ریسکیو نہیں کیا گیا۔ یقیناً اس میں ہمارے ریسکیو کے ادارے کا کوئی دوش نہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق پوری کوشش کی ہوگی، لیکن بہرحال یہ سوال حکومت وقت سے بنتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی والے دنیا کے 12ویں بڑے شہر اور وطن عزیز پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں صرف 28 فائر اسٹیشنز کیوں ہیں؟ دوستو، چیف آفیسر ہمایوں کے مطابق طے شدہ بین الاقوامی معیار کے لحاظ سے 1 لاکھ افراد کے لیے ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں کم از کم 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے تھے۔ لیکن یہ کس کی غفلت اور کوتاہی ہے کہ اتنے بڑے شہر میں صرف 28 فائر اسٹیشنز ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب عملے کی کمی ہوگی اور ریسکیو کے جدید آلات میسر نہیں ہوں گے تو بروقت اور فوری ریسکیو بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ جلتی رہی، لوگ جھلستے رہے، پگھلتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہڈیوں کا برادہ بن گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب DNA کے سیمپلز کے لیے ہڈیوں کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو ان کا برادہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کو دکھ اس بات کا ہے کہ اتنا طوفان کیوں برپا ہے۔ انہیں غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ ان سے سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے پیش آنے کے بعد اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا دراصل اپنی حکومت کی غفلت اور لاپرواہی پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے، اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس غمزدہ لوگوں کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں سیاسی رہنماؤں سے اور خاص طور پر برسر اقتدار پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے گزارش کریں گے کہ حکومت کرنا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینا ہے۔ اس لیے خدا را روز حشر کی مسئولیت کا لحاظ اور خیال کیجیے، اپنے جائز اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور ویسے تو اس قسم کے سانحات کے بعد لواحقین کی مالی امداد کرنا ایک اچھا فعل ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہو کہ سانحات کے جنم لینے کے بعد لواحقین اور ورثاء کو کروڑوں روپے دینے کے بجائے یہی کروڑوں روپے ایک ایسا نظام ڈیولپ کرنے میں خرچ کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ میک شور کیا جا سکے کہ اس قسم کے سانحات دوبارہ جنم نہیں لیں گے، اور اگر اس قسم کا کوئی بدقسمت واقعہ پیش بھی آ جائے تو ریسکیو اس قدر منظم اور تیز ہو کہ بہت سی ماؤں کے جگر گوشے راکھ اور خاک کا ڈھیر بننے سے بچ سکیں۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔